عزیز طلباء و طالبات، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر سال اول میں آنے والے 5 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs ملٹیپل چوائس کے حوالے سے ہے۔ شعری اصطلاحات جس کا تعلق غزل سے ہے، تو اس کے بارے میں آج کا لیکچر ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غزل کیا ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ پھر غزل میں ہر شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مصرے کو ہم کواڑ یا دروازہ کہہ سکتے ہیں، اور غزل میں جو سب سے بہترین، جو سب سے اچھا شعر آتا ہے اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہہ سکتے ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد، ایک غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد طاق 5 ہوتی ہے، اور یہ طاق ہوتی ہے۔ طاق سے مراد 5، 7، 9، 11، 13، 17، 19، 21، 23، 25 اس صورت میں ہوگی، یعنی کہ یہ جوڑوں کی صورت میں نہیں ہوگی، یہ طاق کی صورت میں ہوگی، اوڈ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد غزل میں تخلص بھی شاعر اپنا استعمال کرتا ہے، اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ تخلص کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ جی بچوں، باقاعدہ ہم شعری اصطلاحات کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے مطلع۔ مطلع کے معنی ہے نکلنا یا نکلنے کی جگہ۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور مطلع کو گرامر میں ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ مطلع کو یعنی گرامر میں ظرف مکان کہتے ہیں، یعنی یہ کسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے سے ظرف مکان کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا، مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی نکلنا یا نکلنے کی جگہ۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں، دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں، یا دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہو، تو اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ غزل میں ممکنہ 3 مطلع ہو سکتے ہیں، یعنی مطلع کی بحث 3 تک یہاں پر سال اول میں کی گئی ہے۔ پہلا شعر اگر مطلع ہو، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں، تو اس کو ہم صرف مطلع کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے مطلع کا نام مطلع ثانی، حسن مطلع، زیب مطلع، یعنی بعض غزلیں ایسی ہیں جس میں پہلا شعر اور دوسرا شعر دونوں مطلع کی شرائط پر پورا اترتا ہے، تو ہم اس کو بھی مطلع کا نام دیتے ہیں، لیکن اس کے ہم نے نام مختلف رکھے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلے مطلع کا ہم شعر پڑھتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ ایک ہی مطلع ہے اس غزل میں، دوسرا مطلع سادہ شعر ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم آتے ہیں کہ دوسرا شعر، اور ایسی غزل جس میں پہلا شعر بھی مطلع ہے اور دوسرے شعر میں بھی مطلع کی شرائط پوری ہوتی ہیں، تو اس کو ہم 3 ناموں سے منسوب کرتے ہیں: مطلع ثانی، حسن مطلع، زیب مطلع۔ تو اس میں شعر دیکھیے کہ کسی صورت نمود سوزے پنہائی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ اب یہ آپ کے لیے مثال ہے کہ اگر غزل میں پہلے 2 اشعار مطلع ہوں تو ان کا نام اور اس کی یہ مثال آپ کے سامنے واضح ہے۔ اب بعض غزلیں ایسی ہیں جس میں پہلے 3 اشعار کیا ہوتے ہیں کہ وہ مطلع ہوتے ہیں، تو اب وہ جو اگر 3 کے 3 اشعار مطلع ہوں تو وہ اس کی مثال یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ شعر میں پڑھتا ہوں: غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے شرمسار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اب اس غزل میں پہلے 3 اشعار مطلع ہیں، اور پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے، دوسرے کے ہم نے 3 ناموں اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اگر تیسرا شعر بھی مطلع ہو تو اس صورت میں ہم تیسرے شعر کو مطلع ثالث کا نام دیں گے۔ اس کے بعد ہم مطلع کی شرائط پر آئیں گے کہ کون سی شرائط ہے جس بنیاد پر ہم مطلع اس کو قرار دیتے ہیں۔ مطلع کی پہلی شرط ہے کہ اس میں پہلا شعر ہو غزل کا۔ دوسری اس میں شرط ہے کہ اس میں قوافی ہوں، قافیہ کی پابندی ہو۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ ردیف کا استعمال ہو۔ پہلا شعر اور قافیہ یہ 2 لازمی شرط ہیں دونوں میں، یہ 2 چیزیں۔ لیکن جو ردیف ہے اس کی آزادی ہوتی ہے، اگر ردیف شاعر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، اگر نہ بھی کرے تو قوافی یا قافیہ غزل کے لیے لازمی جز قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مطلع کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقطع کے بعد ہم دیکھتے ہیں قافیہ کیا ہے۔ مطلع کو گرامر میں یا مقطع کو گرامر میں ظرف مکان کہتے ہیں۔ مطلع اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں چونکہ مطلع سے کلام کا آغاز ہوتا ہے، اور مقطع قطع سے ہے، یعنی جہاں سے بات قطع ہوتی ہے، مقام قطع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی اس کے
جو گرامر میں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ظرف مکان کہتے ہیں، یہاں سے بات ختم ہوتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اس کے معنی غروب ہونا، قطع ہونا، کٹنا، یعنی بات کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم مقطع بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہم کافی کی طرف بڑھتے ہیں بچوں۔ کافیہ کفا سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع قوافی ہے، یہ گرامر میں یہ مذکر کے طور پہ لے جاتا ہے۔ قصیدہ سے غزل جو ہماری ہے وہ نکلی ہے، قصیدہ میں جو خصائص ہیں، خوبیاں ہیں، وہی ہماری غزل میں پائی جاتی ہیں۔ تو غزل اور قصیدہ کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ قوافی کی ہے، یعنی غزل کے لیے جو لازمی جز ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ اچھا، قافیے کے معنی بچوں ہیں ہم آواز الفاظ، ہم وزن الفاظ، جیسے ہم آواز میں لفظ آتا ہے اب، تب، کب، جب، ہم وزن میں کیسے ہوگا، یعنی کہ اس کے جو زیر زبر اور جو جزم یا سکون ہے اس کے وہ ایک جیسے ہوں گے۔ قافیے کی اور معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا، یہ عموماً لیے جاتے ہیں۔ جی بچوں، قافیے کے بعد ہم بڑھتے ہیں ردیف کیا ہے۔ قافیہ غزل کے لیے لازمی جز ہے، لیکن ردیف غزل کے لیے لازمی جز نہیں ہے، مگر شاعر حضرات یا شعراء ہیں انہوں نے کیا کیا، قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف کی پابندی بھی کی ہے۔ تو ردیف گرامر میں یہ مؤنث ہے، اس کی جمع ردائف ہے، گھڑ سوار کے پیچھے آنے والا اس کا معنی ہے، ایک ہی طرح کی املا ہوتی ہے، ہو بہو لفظ آتے ہیں، مسلسل غزل میں ایک ہی طرح کے لفظ دہرائے جاتے ہیں۔ غزل میں اگر ردیف ہو اسے کہتے ہیں مردف، جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کہتے ہیں غیر مردف۔ ردیف کو جنہوں نے ایجاد کیا وہ ایرانی ہیں، کہ ایرانیوں کے ہاں، ایرانی شعراء کے ہاں، شاعروں کے ہاں ردیف کا استعمال ملتا تھا، تو یہ وہاں سے یہ ردیف ہمارے ہاں بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ فراز کا ایک شعر ہے کہ انہی خوش گمانیوں میں کہیں جان سے نہ جاؤ، جو چارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ۔ اب اس شعر میں جاؤ اور دکھاؤ قوافی ہیں، یعنی اس شعر میں فراز نے ردیف کی پابندی نہیں کی، تو غزل کے لیے بچوں لازمی جز قافیہ ہوتا ہے، ردیف نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ بنا قافیے کے غزل نہیں ہو سکتی، جبکہ ردیف کے بنا غزل ہو سکتی ہے۔